الحمد لله كفى والسلام على عباد الله الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جہاں پر دنیا میں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہے، جن نعمتوں کو ہم اپنی گنتی میں نہیں لا سکتے، وہیں پر اللہ نے ایک ایسی نعمت بھی عطا فرمائی ہے جو ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ ہم اس پر فخر کر سکتے ہیں کہ جی ایسی نعمت ملی ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں ملی ہے، اور فخر کرنا جائز ہے۔ حالانکہ فخر اور غرور اور تکبر فی نفسی ہی ناجائز ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر فخر کرنا جائز ہے۔ اس پر فخر اور تکبر کرنا جائز ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اینٹ کنکر پتھر درخت کے سامنے نہیں جھکتے، اس پر ہم کو فخر ہے، تو یہ فخر کرنا جائز ہے۔ ہمیں یہ فخر کرنا جائز ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے، ہمارے پاس ایمان ہے جو کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ہم اس پر بھی فخر کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھرتی پر آسمان کے نیچے زمین کے اوپر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے، سب کے سردار پیغمبر اور سب کے سردار نبی اور رسول ہم اور آپ کو اللہ پاک نے عطا کیا ہے۔ اس پر ہم کو کیا ہے؟ فخر ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اتنا عظیم الشان پیغمبر ہم اور آپ کو عطا کیا ہے۔ ابھی جس مہینے میں ہم داخل ہیں، یہ مہینہ اسی سے متعلق ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال دونوں اسی مہینے میں ہے۔ تاریخ میں شدید اختلاف ہے۔ تاریخ میں آپ کی ولادت کب ہے، آپ کی وفات کب ہے؟ 9 ربیع الاول سے شروع ہوتا ہے، 12 سے لے کر 13 ربیع الاول تک مفسرین، محدثین اور مورخین لکھتے ہیں باضابطہ۔ صحیح نتیجے پر کوئی آدمی پہنچ نہیں سکتا۔ بس اتنا ہے کہ ہمارے دین کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارا دین منقول ہے، نقل کیا ہوا ہے، محفوظ ہے ہمارا دین۔ صحابہ سے لے کر آج تک الحمدللہ سینہ بسینہ، ذہن بذہن، زبان در زبان، قلم در قلم، کتاب در کتاب محفوظ ہوتا ہوا آ رہا ہے، اور اس پر ہمیں یقین ہے کہ ہمارا دین محفوظ ہے، اس لیے کہ ہمارا دین قرآن میں ہے، اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، تو ہمارے دین کی بھی حفاظت کا ہمیں یقین کامل ہے۔ بہرحال ابھی ہم جس مہینے میں داخل ہیں، اس مہینے کو ہم کہتے ہیں عربی میں ربیع الاول کہتے ہیں۔ اس مہینے میں حضور پاک علیہ السلام کی ولادت، اور اسی عنوان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیاں پوری دنیا میں خوب الگ الگ انداز میں منائی جاتی ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں بھی خوشی ہے، آپ کو ہے؟ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں بھی خوشی ہے، اور خوشی کس کو نہ ہو جس کو رحمت للعالمین ملا ہو۔ ایسا پیغمبر جس کی پیدائش ولادت اس مہینے میں ہو، وہ ادنا ایمان والا بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ان کو اس بات کا اگر علم ہو جائے کہ اس مہینے کی اس تاریخ میں ہمارے نبی کی ولادت ہوئی ہے اور اتنے عظیم الشان پیغمبر کی ولادت ہوئی ہے، یقیناً دل اور دماغ میں ایک فرحت، سرور اور خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جس کو خوشی محسوس نہ ہو وہ دائرے ایمان میں ہی رہ نہیں سکتا۔ پر خوشی منانے کے طریقے الگ ہیں۔ شادیاں ہوتی ہیں، ہر ایک کی ایک طرح ہوتی ہیں۔ عید کے دن گھر میں خوشیاں سب کی ایک طرح ہوتی ہیں۔ یہ انسانی دنیا ہے۔ اب اگر کوئی بہت بڑا کروڑوں پتی آدمی ہے، وہ عید کے دن ان کے یہاں خوشی کا انداز الگ ہوتا ہے۔
ایک غریب ہے، ان کے یہاں بھی عید کی خوشی ہے، ان کے یہاں خوشی کا انداز الگ ہے، تو کیا بڑا آدمی چھوٹے آدمی کو کہیں گا کہ تم اتنے قمقمے نہیں لگائے میاں گھر میں عید کے دن، تم کو عید کی کوئی خوشی نہیں ہے؟ کہنے لگے جی ہم کو ہماری حیثیت سے خوشی ہے۔ تو انسان اپنے اپنے طور پر خوشی کا ہر ایک کے پاس انداز الگ ہے۔ آج کون سی تاریخ ہے آپ نے دیکھ لیے؟ آپ گھڑی کی طرف کیوں دیکھ رہے؟ انداز پرانے آدمی ہیں نا، ان کو معلوم ہے پوچھیں گے آج مولانا، تو میں دیکھ رہا تھا گھڑی کی طرف دیکھ رہے تھے کہ آج عربی کی کتنی تاریخ ہے، چونکہ ہم یہ پوچھ لیا کرتے ہیں کبھی کبھی امتحان کی غرض سے نہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، یہ کیا کرنے کے لیے تاکہ ایک یاد تازہ ہو جائے۔ آج 6 تاریخ ہے، اس کے حساب سے 12 تاریخ کب آئیں گی؟ جمعرات کو۔ ابھی تازہ ترین میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک عالم دین ہے حضرت مولانا سمیر الدین صاحب، یہ ہیں انڈین لیکن رہتے ہیں پتہ نہیں انڈیا کے کہاں کے ہیں نہیں کہہ سکتے، لیکن اردو بولتے ہیں ماشاءاللہ، انگلینڈ میں رہتے ہیں وہ، ان کا لقب ہی پڑ گیا ہے ماہر فلکیات۔ وہ ہر مہینے میں چاند کی خبر برابر دیتے ہیں، خاص طور پر رمضان، عید، بقرعید وغیرہ کے موقع پر چاند کی خبر فلکیات کے بڑے ماہر ہیں، اس کے حساب سے ان کی خبریں اکثر، بلکہ آج تک جتنی خبریں ہم نے دیکھی ہے وہ ثابت ہوئی ہے، وہ 100% ہم دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن آج تک جتنی خبریں ان کی سنی ہیں وہ ثابت ہوئی ہے کہ فلاں دن چاند ہوگا تو اس دن چاند ہوتا ہے، فلاں فلاں ملک میں دکھے گا، فلاں فلاں ملک میں نہیں دکھے گا، تو یہ بھی ثابت ہوا ہے۔ کمال یہ ہے کہ حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پوری ڈیٹیل انہوں نے بیان کی ہے، بیان کرنے کے بعد عجیب بات بتائی، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کتنے کو ہے؟ 13 ربیع الاول کو، سنے کبھی؟ اور ان کے پاس دلیلیں ہیں، وہ بتاتے ہیں نا، تو آدمی حساب اور تاریخ جوڑ کر بتاتے ہیں، یہ مہینے میں آپ کی ہجرت ہوئی، یہ مہینے میں آپ کا یہ ہوا، اس کے حساب سے پیچھے چلتے مہینوں کو جوڑتے کہتے ہیں ربیع الاول کے 13 تاریخ کو آپ کی، حالانکہ بہت ساری کتابوں میں دیکھیں گے مورخین کی کہ 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، بہت سارے مورخین نے آپ کو 12 ربیع الاول کو ولادت لکھی ہے، آپ کا وصال بھی یعنی وفات بھی 12 ربیع الاول کو لکھا ہے۔ بہرحال یہ سب چیزیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں، علم میں اضافہ ہوگا کہ علم کا دریا اور علم کا سمندر کتنا گہرا ہے، آدمی کو پڑھنا چاہیے، پڑھنے سے آدمی سائلنٹ رہے گا، خاموش رہے گا، اور اندازہ ہوگا حضرت انسان کو، پڑھنے والے کو اندازہ ہوگا کہ اتنے عظیم الشان پیغمبر ہیں جن کے متعلق کائنات کے علماء نے اتنی بڑی تحقیقیں کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی وفات سے متعلق۔ بہرحال یہ میں تھوڑا سا ماحول اس لیے بنا چونکہ یہی مہینہ ہے، تو کہیں گے جی مولوی صاحب آپ نے ولادت پر کوئی تقریر نہیں کی، ازی قبل چونکہ کئی سالوں سے ہم تقریر کرتے ہیں تو اس پر ہم نے بڑی ڈیٹیل اور تفصیل بیانات ہم اس پر ازی قبل بھی دے چکے ہیں۔ اسی عنوان پر ہم تھوڑی دیر ابھی یہ بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ آیا، 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، پھر آپ مکہ مکرمہ میں کتنے سال رہے؟ 13 سال۔ پھر آپ کی ہجرت کا زمانہ، ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں کتنے سال رہے؟ 10 سال رہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نا پڑھنے سے متعلق ہے، آدمی کو پڑھنا چاہیے۔ مجھے اگر کسی سے محبت ہو تو کیوں محبت ہو گئی؟ آپ کے اندر کوئی کمالات ہے تبھی نہ محبت ہو گئی آپ سے۔ مجھ سے کسی کو محبت ہو گئی ہے تو میرے اندر کوئی کمالات ہے تبھی نہ محبت ہوئی ہے مجھ سے۔ آپ نے مجھے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، تبھی تو مجھ سے محبت ہے۔ یہ ایک پرانی بات ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے اس کا کچھ پسند آ جاتا ہے۔ اگر رسول اللہ سے ہمیں محبت ہے تو ہم کو رسول اللہ کا کیا پسند آیا ہے؟ ہم کیوں محبت کرتے ہیں؟ ایک سوال ہے، ہم رسول اللہ سے محبت کرتے کیوں ہیں؟ اس سوال کا میرے خیال سے 95% مسلمان جواب نہیں دے سکیں گے جس کا صحیح جواب کہا جا سکے۔ یہاں تو اگر میں کہہ دوں تو 10 لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے اپنے طور پر بیان بول دیں گے، لیکن آپ کو محبت رسول اللہ سے کس بنیاد پر ہے؟ ایک ایسا گہرا سوال ہے جس کا جواب دینا مشکل ترین کام ہے۔
کیا نبی سے محبت اس بنیاد پر ہے کہ ہم نے نبی کی زندگی کو پڑھ لیا ہے؟ ہم سب ناقص ہیں، ادھورے ہیں، کتنا پڑھے ہیں؟ کیا نبی کی زندگی، نبی سے محبت اور عشق اس لیے ہم کو ہے کہ رسول اللہ کے طریقے پر ہم 100% چل رہے ہیں؟ ہم سب ناقص ہیں، ادھورے ہیں۔ کس بنیاد پر نبی سے ہم کو محبت ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایک لڑکا کو لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے تو کہتے جی آپ کو اس لڑکی سے محبت کیوں ہو گئی؟ کہتے جی اتنا خوبصورت ہے نا، دیکھنے میں بھلی لگتی ہے۔ اس کی خوبصورتی کو دلیل میں پیش کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس بنیاد پر ہے مجھے؟ اگر خوبصورتی پر ہے تو ہم نے خوبصورتی پر کوئی کتاب پڑھی ہے؟ سوال صحیح ہے میرا؟ پڑھی ہے ہم نے؟ پتہ چلا ہم سب ناقص ہیں، ادھورے ہیں کہ رسول اللہ کے حسن پر کتنی کتابیں ہم نے پڑھ لی ہیں، کتنی کتابیں پڑھی۔ صحابہ کرام جو شاعر تھے، نبی کے حسن کو جو بیان کیا ہے، کیا ان صحابہ کا نام جانتے ہیں اور وہ اشعار ہمیں کچھ یاد ہے کیا؟ کس بنیاد پر نبی سے ہم کو محبت ہے؟ تو سنی سنائی ہمارے نبی رحمت للعالمین، ہمارے نبی آخری پیغمبر، ہمارے نبی سید الاولین آخر، ہمارے نبی 1,24,000 پیغمبر کے سردار، یہ مولوی صاحب لوگوں سے سنیں اور اسی بنیاد پر بول رہے ہیں ہم لوگ کہ جی مولوی صاحب نے بولا ہے نا۔ تقریر میں ہم سنتے رہتے ہیں، بیانات میں، اجتماعات میں، تعلیم میں سنتے رہتے ہیں، اسی لیے ہم کو نبی سے محبت ہے۔ حقیقت میں یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم اور آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، تبھی جا کر ہم کہیں گے آپ عاشق رسول ہیں۔ اور اگر نہیں ڈھونڈے آپ نے اس کا جواب تو پھر ہم اپنی بات میں، اپنی سوچ میں، اپنی دعوے میں غلط ہیں، ہم اپنی دعوے میں غلط ہیں۔ سماج اور معاشرے میں دیکھ لیجیے کتنے نوجوان بچے عشق رسول کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کو کس بنیاد پر عشق ہو گیا رسول سے؟ کس بنیاد؟ رسول اللہ کی جو موقع محل کی دعائیں ہیں نا، سنت، کیا وہ ساری دعائیں بھی یاد ہیں جو نعرہ لگاتے ہیں؟ میں اپنی بات کہتا ہوں، میں لگاتا ہوں نعرہ، میرا بیٹا نعرہ لگاتا ہے، میرے بیٹے کو موقع محل کی دعائیں یاد ہو چکی ہیں، تو یقیناً آپ نعرہ لگائیے، اے اللہ کے نبی مجھے آپ سے محبت ہے، اس بنیاد پر کہ آپ کے موقع محل کی ساری دعائیں میں 24 گھنٹے میں پڑھتا ہوں، ایک بھی دعا میں مس نہیں کرتا ہوں۔ کس بنیاد پر رسول اللہ سے محبت ہے؟ دیکھیے ایک ہے زبردستی والی باتیں کرنا، حشر میں زبردستی والی باتیں نہیں چلے گی۔ اگر حشر میں کھڑے ہو کے یوں کہہ دیں گے ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، اللہ فرمائے گا اپنی جگہ ٹھیک ہے، ادھر آؤ پہلے حساب دو، ادھر آؤ پہلے حساب دو۔ اسی اللہ کے رسول کے زبانی سے، جس رسول سے محبت ہے نا، وہی رسول نے دنیا میں فرمایا ہے جب تک 5 سوالوں کے جوابات نہیں دے دو گے نا تو قدم بھی نہیں ہٹے گا، جسم تو دور کی بات، جگہ بدلے گی، چینج ہوگی، دور کی بات، قدم بھی نہیں ہٹے گا، کھڑے رہو ادھر ہی، دوسرا آ جاؤ، چلو حساب شروع کرو، نہیں دیا کھڑے رہو ادھر، تیسرا آیا حساب دو، نہیں کھڑے رہو اپنی جگہ، چوتھا آیا حساب دو، نہیں کھڑے رہو اپنی جگہ، قدم نہیں ہٹے گا۔ اسی نبی نے فرمایا جس نبی کا ہم سمجھنے سے متعلق ہے یہ سب باتیں، ہم احساس دلانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ بولنے والا بھی محتاج ہے، سننے والا بھی، میں کوئی فرشتہ تو بیٹھا نہیں ہوں، یا میں کوئی کامل انسان تو یہاں بیٹھا نہیں ہوں، میرے اندر بھی 50 کمیاں موجود ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بھی مخاطب کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری زندگی سے کتنا میل کھاتی ہے۔ جتنا بھی کہیں سر سے پیر تک، عادات، اطوار، اخلاق، معاملات، معاشرت اتنے بگڑے ہوئے ہیں، زبان سے یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ مجھے نبی سے محبت ہے۔ رسول اللہ یہ ساری چیزیں بتا کر گئے، اگر ان چیزوں پر ہم کامل ہیں تو یقیناً سڑک پہ کھڑے ہو کے نہیں، چوراہے پہ کھڑے ہو کر جھنڈا لگا کر اعلان کیجیے، آ جاؤ میں رسول سے محبت کرتا ہوں، اس بنیاد پر، جس کو اس بنیاد پر محبت ہے میرے ساتھ نعرہ لگاؤ، ایک بار نہیں 100 بار لگاؤ، میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا لگانے کے لیے انشاءاللہ۔
لیکن میں نہیں پاتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں کہوں یہ نعرہ لگا کر کہ جی اللہ کے نبی آپ سے مجھے محبت۔ کتنی سنتیں توڑے ہم نے۔ جی کمال تو یہ ہے، معاملات، لین دین، معاشرت یہ تو دور کی بات ہے، فرض نماز کے آگے پیچھے کی سنتیں نہیں پڑھتے ہم۔ آج تو جمعہ ہے نا، کل ظہر کی گارنٹی دے کے کہتا ہوں، صرف فرض پڑھ کے سلام پھیر کے آپ باہر نکلیے گا، کم سے کم 100 لوگ بغیر سنت پڑھ کے نکلتے ہیں، کم سے کم 100، یہ گیٹ سے بھی اور یہ گیٹ سے بھی۔ کئی دن سوچا بولوں یہاں سے کھڑے ہو کے، میں نے کہا سب سمجھدار ہے، سمجھداروں کو کیا بولنا ہے، جو نکلتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ سنت پڑھنی، گھر پہ پڑھیں گے جا کے، اے سی میں نہیں پڑھ سکے، پنکھا میں نہ پڑھ سکے، قالین میں نہ پڑھ سکے، مصلے بچھے ہیں یہاں نہ پڑھ سکے، ایکسو ہے اس میں نہ پڑھ سکے، کوئی ٹینشن نہیں یہاں نہ پڑھ سکے، گھر میں جا کے پڑھ لیں گے۔ ہم شک نہیں کرتے ہیں، شاید پڑھتے ہوں گے، غالب گمان یہ ہے کہ مشکل ترین کام ہے کہ گھر پہ جا کے وہ سنت پڑھتے ہیں۔ یہ حال ہے، فرض کے آگے پیچھے کی سنتوں کا اہتمام نہیں۔ آپ دیکھیے گا جب اللہ اکبر ہوتا ہے تو آدھی مسجد بھی نہیں رہتی، سلام کے بعد پتہ چلا حوض کے پیچھے تک لوگ ہیں، پہلے کی 4 سنتیں ان کی کدھر گئی؟ ظہر کی سنت ان کی گئی کدھر؟ اور کمال ایک مارک اور کیجئے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ جی ہمارے اندر کمیاں کتنی ہیں۔ نماز کے بعد دیکھیے گا امام کے سلام پھیرنے دعا کے بعد دیکھیے ٹھیک 5 منٹ کے بعد تہائی مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ کتنا فاسٹ سنت پڑھتے ہوں گے، جیسا لگا ہو کہ قید خانے میں آئے ہیں، جیل میں آئے ہوں یا قرض اتارنے آئے ہیں، اتنا فاسٹ پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ۔ یہ ہماری زندگی کا حال ہے۔ موقع محل کی جتنی دعائیں ہیں نا صبح سے شام تک، ان ساری دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اگر ہم اہتمام کر لیتے ہیں تو ہمیں باہر آ کر نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائیے۔ میرے رب آپ کا کرم ہے، آپ نے مجھے توفیق دی کہ یہ 24 گھنٹے کی جو یہ موقع محل کی دعائیں ہیں میں یہ پڑھتا ہوں۔ میرا رب اس سے زیادہ خوشی مجھے اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائی۔ اس لیے بزرگوں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے اور پڑھ کر ایک ایک شعبے کو اپنانے کی کوشش کیجیے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ جتنی میری ذمہ داری ہے اتنا آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں میری زیادہ ہے آپ کی کم ہے، یا آپ کی زیادہ ہے میں ملزام ہوں تو میری معافی ہو جائے گی۔ جتنی آپ کی ذمہ داری ہے اتنی میری ذمہ داری ہے۔ معاشرت ہے نا، گھر کے معاملات، گھر میں رہنا کیسے ہے، اس کی کتاب پڑھنی چاہیے۔ اتنے حالات بگڑے ہوئے نا معاشرت کے، انسان حیران ہو جائے گا۔ معاملات کے حالات 95% سنت کے خلاف ہے۔ معاملات، لین دین، کاروبار، تجارت، بزنس 95% خلاف ہے۔ کیسے ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جی خوشی منا رہے ہیں ہم کسی کے لیے؟ جی محبت ہم کو ہے کس بنیاد پر آپ سے؟ کوئی بنیاد تو بنائیں۔ بنیاد بن جائے گی تو محبت کا اظہار کرنا گناہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ نیکی ہے۔ ایک قصہ سنا دوں، بڑا پیارا، اس سے قبل بھی میں سنا چکا ہوں۔ جنگ احد قائم ہے، معلوم ہے کہ اس کی 2 پارٹ ہو گئے تھے۔ پہلے پارٹ میں تو 100% مسلمانوں کے ہاتھ فتح ہو گئی، پھر وہ کچھ لوگوں کو پہاڑی کے اوپر صحابہ کو نبی نے طے کر دیے تھے، وہ لوگ مغالطے میں نیچے آ گئے، ان کو آنا نہیں تھا، تو بہرحال جنگ کا نقشہ پلٹ گیا۔ جنگ کا نقشہ پلٹ گیا، اس پر 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ دوسرے ٹیم میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ جب تو نبی پاک علیہ السلام جنگ جب ختم ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اپنے کوئی شہید کدھر پڑے ہوں تو تلاش کر کے لاؤ۔ تو ایک صحابی نکلے تلاش کرتے ہوئے، تو دیکھتا جنگ احد، وہ احد پہاڑی ہے نا، اس کے دامن پر حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ آخری وقت میں ہیں، یعنی اتنے زخم لگے ہیں جسم کے اوپر، اتنے کہ بس صرف رمق باقی ہے، کسی کو پہچان سکتے ہیں اور بول سکتے ہیں، بس اٹھنے بیٹھنے کی کوئی سکت نہیں ہے، اتنی حالت ہے۔ وہ جو کہتا نا کہ محبت کس بنیاد پر ہے؟
اگر بنیاد بن جائے نا تو اعلان کی ضرورت نہیں، رسول اللہ اعلان کریں گے یہ میرا عاشق ہے۔ کون اعلان کریں گے؟ دنیا میں بھی کریں گے اور حشر میں بھی کریں گے۔ صحابہ کی موجودگی میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھیے مثال دیکھیے، دنیا میں بھی کہتے تھے اور حشر میں تو گواہی دیں گے ہی۔ جس کی دنیا میں نبی نے گواہی دے دی تو حشر میں بالکل دیں گے۔ تو ایک صحابی قریب میں گئے، کہنے لگے کون؟ کہنے لگے میں زیاد بن سکن۔ زیاد بن سکن تمہاری کوئی آخری تمنا ہے تو بتاؤ، میں تو آپ کو آخری حالت پر دیکھ رہا ہوں، آخری اسٹیج پر دیکھ رہا ہوں۔ تو کہنے لگے میری کوئی تمنا نہیں ہے، اگر ہو سکے تو مجھے کندھے پہ اٹھا لو اور مجھے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرا دو، یہ آخری تمنا ہے۔ کیا ہے؟ کہنے لگے مجھے کرا دیتا ہوں، چونکہ رسول اللہ نے تو تلاش کرنے بھیجے ہی تھے ان کو۔ اٹھائے کندھے پہ، اٹھا کر لے کر کے آ رہے ہیں اور کہہ دیے ان کو کہ جب رسول اللہ کے قریب پہنچے نا تو تھوڑا دور مجھے ڈال دینا نیچے۔ تو صحابی رسول ان کو کندھے پہ اٹھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ہیں، تھوڑے تھوڑے دور پر ہی ڈال دیا۔ وہ لڑکتے ہوئے گئے، لڑکتے ہوئے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ سر رکھ دیا۔ تو نبی نے فرمایا کون؟ دیکھا کہ زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ۔ زیاد بن سکن، کہ زیاد بن سکن کچھ آخری تمنا ہے تو بتائیں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ تمنا پوری ہو گئی، میری تمنا یہ تھی کہ میں آپ کے چہرے کا دیدار کر لوں، میری تمنا پوری ہو گئی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا تھا باضابطہ کہ آؤ اگر کسی جنتی کو دنیا میں دیکھنا ہے تو آ جاؤ، زیاد بن سکن کو دیکھ لو، نبی کے قدموں سے سیدھا جنت کو چلا۔ نبی کے قدموں سے، اسی کو شاعر کہتا ہے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل۔ اور نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ آ جاؤ اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو زیاد بن سکن کو دیکھ لو، نبی کے قدموں سے سیدھا کہاں چلا گیا؟ محبت کس بنیاد؟ نبی نے کیوں فرمایا؟ نبی خود فرماتے ہیں میرا عاشق ہے، جنتی ہے۔ کچھ بنیاد تو بننی چاہیے نا محبت کرنے کی۔ ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ نعرے نہ لگائیں ایسا نہیں ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے اعمال پر آ جائیں، رسول اللہ کی زندگی کو اپنائیں۔ ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے رسول اللہ کی سنتیں، کتاب کا نام ہی ہے، 40-50 صفحے کی غالباً، یہ پتلی سی، رسول اللہ کی سنتیں، سب کے پاس مل جائے گی دکانوں میں، جو لوگ بیچتے ہیں۔ دیکھنا چاہیے اس میں سنتیں کتنی ہیں، اس میں سنتیں کتنی ہیں۔ جب محبت کا معیار طے ہو جائے گا تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں نبی جی آپ سے مجھے محبت ہے، نبی کہیں گے مجھے ان سے محبت ہے، یہ جنتی ہے، یہ فائنل ہے، میں نے اس کو پروانہ دیا ہے، دیکھ لو جنتی کو، کسی کو دیکھنا ہے۔ نبی کے قدموں سے سیدھا کہاں چلا گیا؟ جنت کو چلا گیا۔ حشر میں کتنی اچھی ملاقات ہوگی ان کی رسول اللہ سے، حشر میں کتنی پیاری ملاقات ہوگی۔ جس طرح پچھڑے ہوئے زمانے کے کوئی رشتہ دار، باپ بیٹے یا دوست احباب جب اچانک مل جاتے ہیں تو دوڑ کے جا کے کیسا گلے ملتے ہیں، شاید یہی منظر ہوگا کہ یہ صحابی اس طرح، ان کے طرح اور بھی سینکڑوں صحابہ ہیں جو حشر میں شاید ایسے ہی ملاقات کریں گے، دوڑ کے آ کے ملاقات کریں گے۔ ان لوگوں کو قیامت کا کوئی خوف دامنگیر نہیں ہوگا، ان کو ٹینشن نہیں ہوگا کہ ہم فیل ہو جائیں گے، بلکہ وہ تو ہم پاس شدہ لوگ ہیں، ہمارے پاس ہے، رسول اللہ نے دنیا میں ہی پاس دے دیا تھا ہم کو، اور اللہ اپنے نبی کی زبان کی لاج رکھے گا۔ دنیا میں جتنوں کو بھی جنت کی بشارت مل چکی ہے نا، حشر میں وہ سب قیامت کے خوف سے ایک دم مامون اور محفوظ، حشر کے خوف سے مامون اور محفوظ رہیں گے تمام کے تمام۔ یہ تو بات ہو گئی انسانوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجے گئے، جنات کی طرف بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا نا وما خلقت الجن والانس، جنات اور انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے الا لیعبدون، عبادت کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے لیے بھی نبی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے دو جگہ صاف صاف ارشاد فرمایا ہے، ایک جگہ سورہ احقاف میں اور ایک 29واں پارہ سورہ جن، اس کا نام ہی ہے سورہ جن، اس کا نام ہی ہے 29۔ سورہ احقاف میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ نبی جی وہ وقت یاد کیجئے جب جنات کی ایک جماعت کو میں نے آپ کے طرف بھیجا اور انہوں نے قرآن سنا ہے،
فلما حضروه قالوا انصتوا، جب یہ لوگ آپ کی مجلس میں آئے تو آپس میں کہنے لگے خاموش، انصتوا کا معنی بولو مت، خاموش. قالوا یا قومنا انا سمعنا قرآنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، کہ یہ لوگ اپنی قوم میں جا کے دعوت دیے کہ ہم ایک ایسی کتاب سن کر آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے بعد نازل ہوئی ہے. تو یہاں سورہ احقاف میں بیان کیا، اور سورہ جن میں اللہ نے کیا فرمایا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. بہت ہی پیاری صورت ہے، یاد ہے؟ یاد کرنا چاہیے اور ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا، 29ویں پارے میں ہے. کہتے ہیں کہ میرے طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا ہے اور قرآن سن کر جا کر خبر دی ہے اپنی قوم کو، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم ایک عجیب قرآن سن کر آئے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کئی مرتبہ جنات میں دعوت دینے گئے. ایک مرتبہ ایک صحابی کے ساتھ نکلے مدینے کے باہر، تو آپ نے فرمایا اس سے کہ یہاں بیٹھو، ان کو بٹھا دیے اور چاروں طرف سے لکڑی سے ایسا دائرہ کھینچ دیے، بولا اس کے باہر مت نکلنا جب تک میں نہیں آؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے یہاں تک کہ نظر سے اجھلے گئے. تھوڑی دیر بعد آئے تو کہنے لگے کچھ خوف تو نہیں رہا، ڈر تو نہیں لگا؟ یا رسول اللہ بہت آواز آ رہی تھی، وہ تو اچھا ہوا میں یہاں سے نکلا نہیں، آپ بول دیے تو میں اندر ہی تھا. کہنے لگے اصل میں جنات کے کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے، ان کے یہاں کچھ جھگڑا چل رہا تھا، میں فیصلے کے لیے گیا اور الحمدللہ انہوں نے میرے فیصلے کو مان لیا، اور الحمدللہ انہوں نے میرے فیصلے کو مان لیا اور فرمایا کہ اگر آپ یہاں سے نکل جاتے نا تو جنات تمہیں اچک کر لے کے چلے جاتے، جنات تمہیں اچک کر لے کے چلے جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کے طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. سب کے طرف، جنات کی طرف بھی، انسان کی طرف بھی، سارے لوگوں کی طرف اللہ پاک نے اللہ کے نبی کو رسول اور پیغمبر اور نبی بنا کر کے بھیجا ہے. تو ہم اور آپ کے لیے یہ فخر کی بات ہے. یہ دیکھیے تھوڑی سی مذاکرے کی بات ہو گئی آج، ورنہ تاریخی باتیں بڑی ہم نے اس پر تفصیل سے کی ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو سنت اور شریعت پر عمل کرنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.